سوچو دوپہر کا وقت ہے، مکہ کا صحرا، گرمی اتنی شدید کہ انسان کی جلد جل جائے۔ ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا ہے۔ اتنا بھاری کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ اس کا آقا چلا رہا ہے، ایک بار اللہ العزا بول دے اور پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اور وہ آدمی جسم سے ٹوٹا ہوا، خون میں نہایا ہوا، صرف 2 الفاظ دہراتا ہے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کوئی فلم کا منظر نہیں، یہ کوئی ناول کا کردار نہیں، یہ وہ حقیقی انسان ہے جس کی آواز آج بھی 1400 سال بعد دنیا کے ہر کونے میں ہر روز 5 بار گونجتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ روز اذان سنتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلی آواز کس نے دی تھی؟ آج ہم اس انسان کے بات کرنے جا رہے ہیں جو غلام تھا، جو تعزیہ تھا، جو اکیلا تھا، لیکن جسے اللہ نے چوز کیا پوری دنیا کو بلانے کے لیے۔ اور اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ آئے گا، بلال کی زندگی کا آخری لمحہ، جو سن کے آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھو، کیونکہ جو لاسٹ میں ہوگا وہ صرف سننا نہیں، محسوس کرنا ہوگا۔ 580 عیسوی، مکہ، جس سال بلال پیدا ہوئے، اس سال عرب میں غلامی ایک نارمل چیز تھی۔ جیسے آج لوگ ملازم رکھتے ہیں، اس وقت لوگ غلام رکھتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلال کے باپ کا نام تھا رباح، ایک عرب غلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حبشہ یعنی آج کے ایتھوپیا سے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں وہ عرب تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن بلال کی ماں کا نام تھا حمامہ، جو ایک حبشی خاتون تھی، جو کبھی ایک شہزادی تھی، پھر غلام بنا لی گئی۔ سوچو، ایک عورت جو کبھی آزاد تھی، جو کملی تھی، جو عزت والی تھی، اسے زنجیریں پہنا دی گئی، اور اس کے بیٹے کو پیدا ہونا اس دنیا میں پہلے دن سے ہی ایک زندان میں پیدا ہونا تھا۔ بلال کا قد لمبا تھا، رنگ گہرا سیاہ، آنکھیں چمکدار اور آواز بہت گہری، بہت بلند، بہت اندر تک اترنے والی۔ لیکن مکہ کے قریش کو کچھ نہیں دکھتا تھا، انہیں صرف یہ دکھتا تھا کہ یہ کالا غلام ہے۔ وہ اسے ابن السودا کہتے تھے، یعنی کالی عورت کا بیٹا۔ یہ گالی تھی، یہ توہین تھی۔ بلال کا آقا تھا امیہ ابن خلف، قریش کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک، بنو جماع قبیلے کا سردار، مکہ کا امیر تاجر اور اسلام کا کھلا دشمن۔ بلال اس کے گھر میں کام کرتا تھا، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی آزادی نہیں، کوئی مستقبل نہیں، لیکن ایک چیز تھی بلال کے پاس جو نہ امیہ چھین سکتا تھا، نہ قریش، نہ پوری دنیا۔ وہ تھی اس کی روح کی سچائی۔ بلال کی فطرت میں بتوں سے نفرت تھی۔ وہ دیکھا کرتا تھا کہ لوگ پتھر کے سامنے جھکتے ہیں، اور اس کا دل کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے بلال کی پوری زندگی بدل دی۔ ایک ملاقات، ایک آواز اور ایک فیصلہ، جس کی وجہ سے آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ ایک دن بلال اپنے آقا امیہ کے گھر میں کام کر رہا تھا، اور امیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا تھا۔ غصے میں، نفرت میں وہ بات کر رہا تھا ایک آدمی کی جس کا نام تھا محمد ابن عبداللہ۔ امیہ کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی پاگل ہے، کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، کہتا ہے کہ غلام بھی انسان ہے، کہتا ہے کہ شرک حرام ہے اور صرف ایک اللہ ہے۔ اور بلال وہ غلام جو کونے میں کام کر رہا تھا ان الفاظوں کو سن رہا تھا۔ امیہ غصے میں یہ بات بتا رہا تھا
لیکن بلال کے دل میں یہ الفاظ منوتی کی طرح اتر رہے تھے۔ سب انسان برابر ہیں، غلام بھی انسان ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ بلال کے دل نے کہا یہ سچی بات ہے۔ کچھ دنوں بعد بلال چوری سے اس آدمی کے پاس گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب بلال نے انہیں سنا تو دل نے فوراً مان لیا۔ کوئی شک نہیں، کوئی سوال نہیں، اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے 9 لوگوں میں بلال ایک تھے۔ لیکن ایک غلام کا اسلام قبول کرنا یہ صرف ایمان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ امیہ ابن خلاف کو چیلنج کرنا تھا، یہ قریش کے تمام سرداروں کو چیلنج کرنا تھا، اور 580 عیسوی کے مکہ میں یہ کام موت کو دعوت دینا تھا۔ جلدی ہی امیہ کو پتہ چل گیا، اور پھر وہ ہوا جس کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امیہ نے جو سزا دی وہ اتنی سخت تھی کہ سننے والے آج بھی کانپ جاتے ہیں، اور اس تجزیہ کے دوران بلال نے جو کیا وہ انسانی ارادے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آگے سنو۔ جب امیہ کو پتہ چلا کہ بلال مسلم ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، اس کے ہاتھ مٹی میں بند ہو گئے، اور اس نے ایک ہی کام کیا، بلال کو قبضے میں لے لیا۔ دوپہر کا وقت، مکہ کا صحرا، سورج اتنا تیز کہ ریت پر ہاتھ رکھو تو جل جائے۔ بلال کو زمین پر لٹایا گیا، ہاتھ پاؤں خونتوں سے باندھ دیے گئے، پھر اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا، لوہے کے ساتھ گرم کیا ہوا، تاکہ سورج کی گرمی سیدھا جسم میں جائے۔ امیہ سامنے کھڑا چلاتا، اپنے خدا کو چھوڑ دو، لات اور عزا کو مانو ورنہ یہاں مرو گے۔ اور بلال جسم سے ٹوٹ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، سانس مشکل تھی، لیکن زبان سے صرف یہی نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے۔ یہ سلسلہ دنوں تک چلا۔ کبھی امیہ کے لونڈے بلال کو گلی گلی گھسیٹ کر لے جاتے، کبھی رات بھر کوڑے مارے جاتے، اور پھر صبح گرم ریت پر لٹا دیا جاتا۔ کبھی بلال کو گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور چھوٹے بچے اسے شہر میں گھسیٹتے۔ مکہ کے لوگ تماشا دیکھتے، کچھ ہنستے، کچھ چپ رہتے، اور بلال صرف یہ کہتا، احد احد۔ ایک دن ورقہ بن نوفل، جو اس وقت تک مسلم نہیں ہوئے تھے، راستے سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال زمین پر پڑا ہے، پتھر سینے پر ہے، اور وہ احد احد کہہ رہا ہے۔ ورقہ نے رک کر کہا، احد احد، اللہ کی قسم تو سچا ہے بلال۔ پھر وہ سیدھا امیہ کے پاس گئے اور کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے اس حال میں مارا، میں اس کی قبر کو تیری عبادت کی جگہ بنا دوں گا۔ لیکن امیہ نہیں رکا، ٹارچر جاری رہا۔ ایک بار بلال کے آس پاس کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ پاگل صرف 2 الفاظ کی قیمت پر زندگی برباد کر رہا ہے۔ اور بلال درد میں، خون میں، دھوپ میں مسکرایا اور پھر بولا، احد احد۔ اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ امیہ کا تشدد کرنے والے لوگ تھک جاتے تھے اور باری باری آتے تھے، لیکن بلال کبھی نہ تھکے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کتنے دن چلی یہ بات؟ کسی نے بلال کو بچایا بھی یا نہیں؟ وہ کون تھا جس نے آگے بلال کو آزاد کرایا؟ اور وہ قیمت کیا تھی؟ اس سوال کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے امیر تاجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، انہیں بلال کے ٹارچر کا پتہ چلا۔ وہ سیدھا اس میدان میں گئے جہاں بلال کو تزیہ دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے وہ منظر دیکھا اور دل بھر آیا۔ ابوبکر امیہ کے پاس گئے اور کہا، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں کہ تو اس مسکین آدمی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ امیہ نے مذاق سے کہا، تم نے ہی اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی بچاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیچ دو اسے، مجھے کیا قیمت چاہیے؟ امیہ مسکرایا۔ اس نے سوچا ایک موقع ہے پیسے بنانے کا۔ اس نے کہا 10 دینار۔
اس زمانے میں 10 دینار بہت بڑی رقم تھی، ایک غلام کی عام قیمت سے کافی زیادہ۔ ابو بکر نے بنا سوچے ایک پل بھی 10 دینار نکالے اور دے دیے۔ امیہ نے تانا مارا، اگر تم نے تھوڑی موہل تول کری ہوتی 1 دینار میں بھی دے دیتا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھایا، اللہ کی قسم اگر تم نے 100 دینار بھی مانگے ہوتے تب بھی میں دے دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ محبت اتنی پسند آئی کہ سورۃ اللیل کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں۔ جس دن بلال آزاد ہوئے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہاتھ پھیلائے، آسمان کی طرف دیکھا اور زندگی میں پہلی بار خود کو انسان محسوس کیا۔ ابو بکر نے اپنا ہاتھ بلال کے کندھے پر رکھا اور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ امیہ دیکھتا رہا اور اسے پتا تھا کہ اس نے کچھ بہت بڑا کھویا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا، یعنی بلال جو کل تک غلام تھے اب مسلمانوں کے سردار ہیں۔ لیکن آزادی کے بعد بلال کی زندگی میں ایک اور بہت بڑا عزت منتظر تھا، ایسا عزت جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہ عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا طریقہ وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ واقعہ یہ تھا، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک فرشتے نے انہیں اذان کے الفاظ سکھائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اسی وقت حضرت عمر وہاں آئے اور کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق خواب ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں سے ایک ہی انسان کو چوز کیا کہ یہ الفاظ، یہ اذان، یہ پکار اس کی آواز میں ہے۔ وہ آدمی جس نے تزیہ میں بھی احد کہا، دنیا نے حقیقت سمجھا لیکن اللہ نے عزیز رکھا۔ بلال ابن رباح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید سے کہا جاؤ اور بلال کو یہ الفاظ سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز تم سے بہت گہری اور بلند تھی۔ یہ پہلی بار بلال نے مدینہ میں اذان دی، لوگ کام چھوڑ کر دوڑتے آئے، عورت ہانڈیاں چھوڑ آئی، بزرگ بیٹھ کے سنے، بچے رک گئے۔ وہ آواز گہری، بلند، دل میں اترنے والی مدینہ کے ہر کونے میں پہنچی۔ بلال اپنی حبشی زبان کی وجہ سے ش کی جگہ بولتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ پہلے ہنسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کا اللہ کے نزدیک تمہارے شیر سے بہتر ہے۔ مقصد صاف تھا، اللہ زبان کی کاملین نہیں دیکھتا، دل کی خلوصی دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی بلال اذان دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چل پڑتے، اور بلال اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کا وقت ہے یا رسول اللہ۔ 30 سال حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز یہ کام کرتے تھے، غزوت میں بھی، سفر میں بھی، گھر میں بھی۔ اور پھر آیا وہ دن فتح مکہ، جب وہ شہر جس نے بلال کو گھسیٹا تھا، جس نے پتھر رکھا تھا، جس نے اسے ابن السودا کہہ کر پکارا تھا، وہ شہر ان کے سامنے جھک گیا۔ اور اس دن بلال نے جو کیا وہ تاریخ کا سب سے بڑا جواب تھا۔ 8 ہجری فتح مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ شہر جہاں بلال کو گلی گلی گھسیٹا گیا تھا، وہ شہر جہاں ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا تھا، وہ شہر جہاں لوگوں نے انہیں ابن السودا کہہ کے بلایا تھا، آج وہ بلال اس شہر میں داخل ہو رہے تھے فاتح کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
काबा में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। 360 बुतों को एक एक करके गिराया गया और फिर तमाम मुस्लिमीन और गैर मुस्लिमीन के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, बिलाल काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। जब बिलाल काबा की छत पर चढ़ने लगे, कुरैश के कुछ सरदार नीचे खड़े थे। वो लोग जिन्होंने कभी बिलाल को इंसान नहीं समझा था। एक ने कहा, देखो इस काले आदमी को। दूसरे ने कहा, काश मैं मरा होता इस दिन से पहले। लेकिन बिलाल वो गुलाम आज अल्लाह के घर की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का में सन्नाटा छा गया। हजारों लोग मुसलमान और गैर मुसलमान तमाशा कर रहे थे। कुछ आंसू में थे, कुछ हैरान थे, कुछ शर्मिंदा थे। एक वाकया ये भी था कि बिलाल ने काबा की छत पर चढ़कर पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं नीचे होता था तो काबा की तरफ मुंह करके अजान देता था, अब काबा की छत पर हूँ, किस तरफ मुंह करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बिलाल मेरी तरफ मुंह करो। इस अजान में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, इस अजान में 28 साल की गुलामी का दर्द था। इस अजान में सीने पर रखे पत्थर की तकलीफ थी। इस अजान में अहद अहद कहने का वो जज्बा था जो आका छीन नहीं सका। ये अजान एक पूरी जिंदगी का जवाब था। लेकिन तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया अभी बाकी है। वो लम्हा जब बिलाल ने अपनी आखिरी अजान दी और जो हुआ वो पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, महसूस करने वाले। 11 हिजरी 632 ईस्वी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना में सब लोगों ने रोना शुरू किया। सहाबा कराम रोते रोते गिर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गज़ब में थर थर कांप रहे थे। कह रहे थे कि जिसने भी मुझसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। और बिलाल हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर के सामने बैठ गए और रोते रहे। जब नमाज का वक्त हुआ और अजान की बात आई, बिलाल खड़े हुए। इन्होंने शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बिलाल रुक गए। सिर्फ रुके नहीं, फूट फूट कर रोए। अजान पूरी नहीं कर सके। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं अजान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले सकता और उन्हें सामने न देख सकूं। और उस दिन के बाद बिलाल ने अजान देना छोड़ दिया। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से इजाजत मांगी शाम की तरफ जाने की। वो वहां जिहाद में हिस्सा लेना चाहते थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे पास रहो, मेरा साथ दो। बिलाल ने कहा, अगर तुमने मुझे अपनी जात के लिए आजाद किया था तो रोको, अगर अल्लाह के लिए आजाद किया था तो जाने दो। अबू बकर ने आंखों में आंसू लिए और जाने दिया। कुछ साल बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत के दौर में शाम आए। मुसलमानों ने हजरत उमर से गुजारिश की, बिलाल से एक बार, सिर्फ एक बार वही अजान दिलवाएं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होती थी। हजरत उमर बिलाल के पास गए और डरते डरते कहा, बिलाल जो इतने सालों में अजान नहीं दी थी, इनकार नहीं कर सके। वो उठे, वही जगह पर खड़े हुए और अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना या उस जगह जो भी थी में रोने की आवाजें बुलंद हो गई। मदीना या उस जगह जो भी थी में रोने की आवाजें बुलंद हो गई। सहाबा जो बरस बरस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तड़प रहे थे, फूट फूट कर रोए। औरतें पर्दा छोड़कर घर से बाहर आई। रोने की आवाजें थी, आंखें दर्द से भरी हुई थी। हजरत उमर जो इतने मजबूत थे, आज खुद आंसू में थे। कहा जाता है कि हजरत उमर ने कभी इतना नहीं रोया जितना उस दिन रोए, क्योंकि इस अजान में सबको अपने नबी
صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی. وہ آواز بلال کی ان میں سے وہ زمانہ واپس لے آئی. یہ بلال کی آخری اذان تھی. 640 عیسوی، دمشق، شام. بلال ابن رباح اپنی موت کی سیج پر تھے. ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی. اس نے روتے روتے کہا، کیا تکلیف کی بات ہے، کیا درد ہے یہ. اور بلال 64 سال کے بلال جو غلام تھے، جو ٹوٹا تھا، جو لڑا تھا، جو جیتا تھا، انہوں نے مسکرا کے کہا اپنی بیوی سے، واہ کیا خوشی کی بات ہے، کل میں اپنے محبوب سے ملوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے. اور پھر بلال ابن رباح اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 64 سال کی زندگی جس میں 28 سال غلامی، جس میں تزیہ تھا، درد تھا، پتھر تھا اور پھر اذان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی، کعبہ کی چھت تھی، فتح تھی. آج ان کی قبر دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں ہے، جمع عوامی کے پاس. ہر سال ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں جا سکتے وہ روز انہیں یاد کرتے ہیں، ہر اذان میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں. اور بلال کی سٹوری کا ایک درد بھری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنی زندگی میں ایک خواب سنایا تھا. وہ خواب کیا تھا کہ جب دنیا تمہیں حقیر کہے، اللہ تمہیں چن لیتا ہے. کہ جب ظلم تمہارا جسم توڑے، ایمان تمہاری روح تھام لیتی ہے. کہ تاریخ میں نام وہ لکھا تھا جو قیمت دیتا ہے. ایک غلام جسے لوگوں نے ابن سودا کہا، اللہ نے اسے سید المذیعین بنایا، یعنی تمام اذان دینے والوں کا سردار ہمیشہ کے لیے. آج جب بھی اذان ہوتی ہے کسی بھی مسجد میں، کسی بھی ملک میں، وہ آواز بلال کی وراثت ہے. وہ 1400 سال پہلے کی عہد کی گونج ہے. اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک کرے، شیئر کرے اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہیں یہ جاننا چاہیے، اور کمنٹ میں صرف 2 الفاظ لکھو، عہد، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ کہانی ابھی بھی زندہ ہے.